نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سارے کافروں کا مال شامل تھا۔ ایک قافلہ جایا کرتا تھا، سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے۔ تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تو آج حضور علیہ السلام نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے قافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس قافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے، اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بعض اوقات ایک ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، 2 آدمی سوار ہوتے تھے، تیسرا پیدل چلتا تھا۔ اور قربان جائیں، حضور علیہ السلام کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے، حضرت مولا علی تھے اور جناب زید تھے۔ 2 سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا۔ جب 2 غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی، آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی، تو حضرت علی نے اور جناب زید نے عرض کی، حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے، نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں ثواب کی ضرورت زیادہ ہے۔ مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا میں بھی پیدل۔ یہ چیز مساوات پیدا کرتی ہے۔ حضور اس طرح جا رہے تھے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے۔ جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکے جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے۔ تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے، وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا۔ قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے، بریکنگ نیوز ہے نا جی، چور آ گیا۔ پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ ہر شے کی تو بریکنگ نیوز ہے، اور کھولیں تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، نیری نیوز بھی نہیں نکلتی، بریکنگ کیا نکلنی ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کریں، سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کریں۔ یہاں تو اتنا عجیب حال ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، بیچارے پچھلے دنوں وضاحت دے رہے تھے، خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے، میں زندہ ہوں بھائی۔ کسی نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے مہربانی کرو مجھے سونے دو، سارا دن ٹیلی فون آتے ہیں اور لوگ مجھے ہی فون کر کے میری ہی تعزیت کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، کیا صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے گا؟ بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا، تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا۔ اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے۔ لوگ دوڑے، باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا نکلو تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ وہ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی میں لے جاتی ہے، وہ اس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو مینوں جاندا ہی نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، کہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں۔ انہیں بھی لے ڈوبی۔ انہوں نے کہا جی اب نہیں واپس جانا، اب چلو۔ 1000 کا لشکر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، 10 اونٹ روز ذبح ہو رہے ہیں، سردار دعوتیں پکا رہے ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بدر میں پہنچ گئے، مسلمان بھی 313 پہنچ گئے۔ یہ ساری رات شرابیں پیتے، وہ ساری رات سجدے کرتے۔ یہ ناچ گانے سرور کی محفلیں سجتی، اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے، حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے۔ عمیر بن وہب کو بھیجا ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے۔ اس نے جا کے کہا کہ 312 313 310 اتنے۔ کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے،
ان کو سویرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے، مکے جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ تکبر ہے نا۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا ہیں 312، ہیں 313، میرے اندازے میں 310، لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ارادہ بڑا پکا لے کے آئے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ چیزیں مسلط نہ کرو، ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں۔ یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، بھئی تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے، لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر۔ نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے، عصر کی پہلی 4 سنتے تو کیوں نہیں پڑھتا، تو کیوں، بھئی آپ مسلط کریں گے، آپ رائے دیں اور رائے دے کے سائیڈ پہ ہو جائیں۔ مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں، حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا، چلتا ہے نا، لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا بھائی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے۔ اور جناب علی شیر خدا مرتضیٰ مشکل کشا غل عطا مولا کائنات فرمانے لگے حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے، تیاری کریں۔ حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا، یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں۔ انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے، حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے۔ وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ سونیا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانیں بھی قربان کریں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں، محمد کی قیادت میں نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلیں، پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو۔ ایک چھوٹے بچے تھے عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پائی، زمین پہ لیٹ کے رونے لگے، سونے میں نے بھی جانا ہے۔ کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے، موبائل کے لیے نہیں رو رہے، نئی سائیکل کے لیے نہیں، شہادت کے لیے۔ حضور میں لڑوں گا، اب مجھے لے کے تو چلیں، یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا، لے کے تو چلیں۔ ان کے آنسو دیکھ کے حضور نے فرمایا لے چلو نا ساتھ۔ فطرت مسکرا رہی تھی، حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جہل، جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے، اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ؟ اور چھوٹے اتنے تھے حضرت عمیر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے، وہ بڑے بھائی نے لٹکائی۔ میدان میں نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی، فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری ایک صحابی تھے، جب کریم نے فرمایا نا جنت کی چوڑائی، کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے، جب فرمایا نا کہ چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو حضرت عمیر بولے، کہنے لگے واہ 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 واہ،
کھجوریں کھا رہے تھے، حضور نے فرمایا تو بڑی بابا کر رہا ہے، کہ سونیا اتنی جنت پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں، یہ دینا ذرا تلوار۔ جلدی سے میدان میں نکلے، اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں، اور حضور ساری رات مصلی پہ رہے، ساری رات دعائیں مانگی۔ پتہ کیا کہا؟ اے اللہ، یہ میری کل کمائی تھی 313 جو میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا، ان کی مدد فرما۔ اور ایک رات پہلے صفیں بھی سیدھی کرائیں، بلکہ صفیں سیدھی کراتے حضرت سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہوں نے کہا حضور بدلا دیں۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دیا۔ حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہیں، صف بھی سیدھی ہو، مصلی بھی آباد، دونوں کام کرنے، اور پھر توکل ہو، پھر تمہارا دل جمے کہ انشاءاللہ فتح اللہ مسلمانوں کو دے گا۔ رونے نہ رویا کرو، معیشت کے، معاشرت کے، غریبی کے، تنگ دستی کے، فقیری کے، رونے نہ رو، اللہ کی مدد کو آواز دو۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں بیچارے جو نہ اسلامی معیشت پہ بات کرتے ہیں، نہ معاشرت پہ، نہ اخلاقیات پہ، اور جب بھی بات کریں گے کہیں گے حضور کو تو علم ہی کوئی نہیں تھا، قاری کچھ نہیں سکتے، مجبور محض تھے معاذ اللہ، یہ تقریریں کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں، پر بعض اوقات نا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو، یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کے فرمایا، لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ، یہاں ولید مرے گا۔ حضور نے لکیریں کھینچی، فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپ کے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جہاں نبی پاک نے لکیر لگا دی تھی وہی مرا ہے۔ یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے، حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے۔ نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے امت تقسیم ہو۔ سویرے جنگ شروع ہوئی، صبح 3 کافر میدان میں نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، 3 انصاری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے، لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں۔ تو ولید کہنے لگا، عتبہ شیبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا، یہ تو ہمارے پائے کے ہی نہیں، کوئی قریش میں سے بھیجو، قریش میں سے۔ آپ نے کون سا ناراض ہونا ہے، ویسے چودھریوں کے بچے، سیٹھوں کے بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ساری زندگی لوگ چودھری صاحب کہہ کے دماغ ہی نہیں ٹھیک ہونے دیتے، وہ رہ جاتا ہے کام سے ہی۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، میرے استاد جی، کسی گھر میں علم چلا جائے تو کئی دفعہ نکل آتا ہے، لیکن کسی گھر میں پیری مریدی چلی جائے وہ نہیں نکلتی، کیونکہ پیر کا بیٹا جس طرح کا بھی ہو لوگ پیر مان ہی لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی گھر میں چودراہٹ چلی جائے تو وہ بھی باہر نہیں آتی۔ بچوں کو لوگ چودھری کہہ دیتے ہیں، وہ اس بیچارے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ یہ چودراہٹ ہر جگہ مصیبت کھڑی کرتی ہے الا ماشاءاللہ۔ ولید کہنے لگا ہم نے نہیں لڑنا، یہ تمہارے پائے کے بندے پہ جو انصاریوں سے لڑے۔ تو فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، چلو۔ ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے، حضور نے فرمایا اب اللہ کا شہر امیر حمزہ اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا یا علی یکم، علی اٹھنا جار ذرا نکلنا میدان میں۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے، عتبہ کے مقابلے میں گئے، حضرت امیر حمزہ قتل کیا اپنے دشمن کو۔ شیبہ کے مقابلے میں گئے حضرت عبیدہ، لیکن حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، اس نے ان پہ حملہ کیا، ان کا پیر کاٹ دیا۔ حضرت علی نکلے ولید کے مقابلے میں، 2 ہی ضربیں لگائیں،
ولید کا سر کاٹ کے حضرت عبیدہ کی مدد کو بھی پہنچ گئے حضرت علی، اس کو بھی قتل کیا. پھر حضرت عبیدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نبی پاک کی بارگاہ میں لائے. انہوں نے حضور کے قدموں کو چوم کے کہا حضور مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا. اب میدان میں جہاد شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، لوگ نکلے حضرت زبیر بن عوام بھی برچھی لے کے. ایک کافر نکلا، آس اس کا نام تھا، وہ سارا لوہے کا لباس پہن کے آ گیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی، بڑے مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا. اب کیسے لڑیں اس کے خلاف؟ تو حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں برچھی تھی، بس آنکھیں نظر آ، اتنی زور سے اللہ اکبر کہہ کے برچھی ماری نا کہ اس کا آپ نے گلا ہی کاٹ کے رکھ دیا، ہر چیز اس کے دماغ سے باہر نکل آئی، زمین پہ تڑپا. وہ برچھی اتنی پسند آئی نبی پاک کو. حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں آتی، برچھی بھی پسند آتی. حضور کو صرف تلاوت والا مومن نہیں، جہاد والا بھی پسند آتا ہے. اصل پتہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان نا ایک چیز دیتے ہیں پھر اسی کا شکار اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. دین ہمہ پہلو ہے، آپ سجدے کی بات بھی کریں، جہاد کی بھی کریں، دونوں دین ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اسی سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے. حضور کو برچھی اتنی پسند آئی کہ آپ کو بخاری میں ملے گا نبی پاک نے برچھی لے کے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھ لی. پھر وہ برچھی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی، پھر وہ برچھی حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس رہی، پھر مولا علی کے پاس رہی. میں ان لوگوں کو کیا کہوں جنہوں نے مکے مدینے میں نبی پاک کی یادیں مٹا دی. سونے نے تو صحابہ کی یادگار تلواریں بھی سنبھال کے رکھی، اور تم نے حضور نے جس کنویں سے پانی پیا تھا وہ کنواں ختم کر دیا. تم نے جہاں حضور نے غسل کیا تھا وہ جگہ ختم کر دی. کیا بات کرتے ہو صاحب؟ وہ جگہیں تو ہمارے لیے چومنے کے لائق تھی اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھے. تم نے کیا سلوک کیا؟ جنگ آگے بڑھی، تلواریں چمکی، 2 چھوٹے بچے. او نوجوانوں، خدا را واپس لوٹو اپنے دین کی طرف. 2 چھوٹے بچے، اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں. مجھے کیا لینے دو وہ دیسی تھے، مجھے کیا لینے دو پینڈو تھے. وہ 2 بچے آ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں چاچا جی ابو جہل کدھر ہے؟ یہ لفظ ہیں حدیث میں، چاچا جی، چاچو کدھر ہے ابو جہل؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاسکے کا پتر، تم نے کیا کہنا ہے؟ تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی. کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے. کہا کیوں مارنا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ. کہا تم اگر نام مار سکے تو چھوٹا کہہ رہا ہے، کہتا نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نا حضور کے نام پہ. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے. میدان میں آئے دونوں، زور زور سے تلواریں ماری، گھوڑے سے گرا لیا ابو جہل. حضرت معاذ جو تھے بڑے والے، ان کا بازو کٹ گیا، تھوڑا سا گوشت سا لٹک رہا تھا. یہ نرم و نازک بچے ہمارے یہ میدانوں میں کام کریں گے، جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو پیناڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو. بازو لٹک رہا تھا. حضرت معاذ نے اس پر اپنا پیر رکھا، جھٹکا دے کے اتار دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا، انہوں نے گردن کاٹ دی ابو جہل کی. دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے. چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے، بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا. کہتا ہے نہیں تو پیچھے تھا، میں نے مارا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تو بعد میں آیا تھا، میں نے مارا ہے. فرمایا تلواریں دکھاؤ نا. جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے، برابر کا ثواب ہے. جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمایا ادھر لا نا بازو. وہ بازو لائے، حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لعاب دہن لگایا. حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے. فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی، جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت. کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عکاشہ آئے.
کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے، میں ان بےایمانوں کے گلے کاٹوں گا، پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں، کوئی تلوار ہو تو ماروں نا۔ ایک درخت کی جڑ تھی، ٹہنی تھی، حضور نے یوں کر کے کھینچی اور میں یہ لینا تلوار۔ کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی، میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی۔ پھر اسے کافر کاٹے حضور کے معجزات، 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر میں۔ کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا، کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ 5000 فرشتہ آیا۔ مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں۔ فرشتے آئے، سپر پاور تھی روما، بڑی طاقتور سمجھتی تھی، ایران، روم، یہ کیسر و کسرا بڑی طاقتیں تھیں۔ عرب کے لوگ تو بوریا نشین تھے، صحراؤں میں نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے؟ تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے، آئیں گے، یہ نکلیں گے۔ کیا کس طرح؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، اقبال کہتے ہیں رات وہ باتیں کر رہے تھے میں نے سنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ جاگے گا، وہ بیدار ہوگا۔ یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے، وہ آئے گا میدانوں میں۔ گمسان کا رن پڑا، ابو جال قتل ہوا، امیہ قتل ہوا، کچھ دیر کے بعد مارا گیا۔ ابو البختری اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 مسلمانوں نے قیدی بنائے، باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا، کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے جائیں گے، اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا۔ پیچھے سے حضرت سعد بن عبادہ بول رہے ہیں، کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مردوں سے مقابلہ ہے، تم تو بیویوں سے بھی کمزور نکلے ہو۔